أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن العسكري ويحيي أرواح العالمين من تراب مقتل المنتهى، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليه السلام: أيها الأمير ابن أهل بيت الله محمود الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الرحمة بنا فتح الله لنا يفتن، ويزيد رجل شارب الخمر مؤمن بالفسق قاتل النفس المحترمة مثلي لا يبايع مثله، نصبح وتصبحون ننظر وتنظرون أينا حق بالخلافة والبيعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزشتہ روز ہم نے آپ کے سامنے امام کے اس کلام کا پس منظر بیان کیا. ہماری گفتگو اس نقطے پر آ کر تمام ہوئی کہ امام نے اس خطبے میں خاندان نبوت اور معدن رسالت کے فضائل کو بیان کیا. یہ تمام وہ مقامات ہیں جو ان عظیم ہستیوں کو حاصل ہیں. لہذا کلام کا آغاز جو ہے وہ انا سے ہے. انا یعنی ہم اہل بیت نبوت ہیں. رسول گرامی سے لے کر بقیہ تمام ائمہ جو اہل بیت کہلاتے ہیں، مجموعی طور پر امام نے سب کے فضائل کا تذکرہ کیا. ہم ایسے ہیں، ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جن سے خدا نے آغاز کیا. کائنات کا آغاز بھی انہی سے ہوا اور دین اسلام کا آغاز بھی انہی سے ہوا. وہ بنا یختم، اور ہم پر خداوند متعال اختتام کرے گا. اس کائنات کا اختتام بھی ان ہستیوں پر ہے، اور اسلام کا اختتام یا اس کا عروج یا اس کی انتہا بھی انہی ہستیوں کے ہاتھ پر ہے. بس امام نے مختصر، مفید اور جامع فضائل بیان کی. ابتدا سے انتہا بھی بیان فرما دی، اور درمیان میں جو ان کے اپنے روحانی اور دنیاوی مقامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے. یہ ہماری بایوگرافی ہے، یہ ہماری صفات ہے کہ جن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یزید کی بیعت کرے. ان فضائل کے ہوتے ہوئے کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسے شخص کی بیعت کرے؟ یہ فضائل ہیں، یہ مقامات ہیں، یہ صفات ہیں. اس کے مقابلے میں یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر، ایک ایسا شخص ہے جو شراب پیتا ہے. معلن بالفسق، سر عام جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. قاتل النفس المحترمہ، قاتل ہے. امام نے یہ جو تین چیزیں بیان کی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ فقط ان تین گناہوں میں مبتلا تھا. یہ تین عناوین ہیں، یہ تین اہم چیزیں ہیں جو بیان کی ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ
شراب پیتا ہے، اور جو شراب پیتا ہے روایات میں آیا ہے کہ اس سے ہر گناہ کا ارتکاب ممکن ہے. حتیٰ شراب کے بارے میں جو اس کی مذمت کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ اگر یہ شخص محارم کے ساتھ بھی کوئی گناہ کرے تو ممکن ہے. جو حالت شراب میں ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، اور بہت ساری باتیں نقل بھی ہوئی ہیں. بہرحال رسول گرامی نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو شراب کی خاطر کوئی درخت اگاتا ہے، مثلا کوئی انگور کا درخت لگاتا ہے یا کھجور کا درخت لگاتا ہے یا سیب کا درخت لگاتا ہے کہ اس سے جو پھل آئے گا اس سے شراب بنائی جائے گی. فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو درخت لگاتا ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو پھل توڑتا ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو اس کی آبیاری کرتا ہے، لعنت ہے اس پر جو اس کا جوس نکالتا ہے، لعنت ہے اس پر. 7 لعن کیے ہیں شراب بنانے والے پر. تو پینے والے کی کیا حیثیت؟ مقصد تو پینا ہے. تو امام نے یہ ایک عنوان بیان کیا کہ یہاں سے معاشرے میں برائیاں پھوٹتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں شراب کو باقاعدہ رائج کیا. مکہ، مدینہ، بڑے جتنے بھی شہر تھے، بصرہ اس زمانے میں، شام، وہاں پر شراب نوشی کے مراکز کھولے گئے باقاعدہ. اگرچہ کہ یہ کام جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے مدینے میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہودیوں نے شروع کیا، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ گزشتہ امتوں میں بھی تھی، اور مدینہ اس وقت جب رسول گرامی تشریف لے گئے مدینہ خالی نہیں تھا. لیکن باقاعدہ اس کو ترویج کرنا، خصوصاً ان آیات کے نزول کے بعد کہ جس میں حرمت خمر آئی ہے، جس میں شراب نوشی کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان آیات کے نزول کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں سے جنگ کا جو ایک طریقہ مدینے میں شروع کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں میں شراب خانے کھولے اور اپنے جو اہل خانہ تھے انہیں استعمال کیا مسلمانوں کے جوانوں کو تخریب کرنے کے لیے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ دشمن جو کسی بھی علاقے کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھولتا ہے، یہ چیزیں پھیلاتا ہے، فحشا پھیلاتا ہے، برائی پھیلاتا ہے. ایک شخص سے اتنا آپ برا کام لیں کہ وہ برائی کا مجسمہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ نیکی کی طرف جانے کا خیال بھی چھوڑ دے، اس قدر اسے بہکا دیا جائے. تو جہاں بھی شراب ہے وہاں آپ دیکھیں کہ معمولاً جو دیگر برائیاں ہیں وہ بھی جمع ہونے لگتی ہیں. تو یہ جو مشکل ہے وہ اس خاندان میں تھی. امام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ شارب الخمر، شراب پیتا ہے، شرابی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے گناہ نہیں کرتا ہے، شراب سے متعلق جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس میں سرایت کیے ہوئے ہیں، گناہ گار ہے. ایک ایسا شخص کیسے اس بات کا مدعی ہے، دعوے دار ہے کہ وہ رسول گرامی کی نیابت کرے، ان کی خلافت کرے، ان کے منصب پر بیٹھے، حاکم اسلامی بنے. اسے حق نہیں کہ یہ حاکم بنے.
جبکہ معاہدے کے تحت یہ بات پہلے سے طے تھی کہ امیر شام کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اگر امام حسین علیہ السلام زندہ نہ رہے حکومت دی جائے گی. جو سولنامہ لکھا گیا تھا اس میں ایک شق یہ بھی تھی. اس کے باوجود اس معاہدے کو توڑتے ہوئے یہ کام انجام دیا گیا. امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مؤلن بالفسق، یہ سب کے سامنے جو ہے وہ فسق و فجور کرتا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہو گیا حاکمیت کا یزید کی، تو ایک وقت مدینے سے وہاں گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کی عادات و صفات کیسی ہیں. وہ وقت وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کا کام جو ہے وہ بندروں اور کتوں سے کھیلنا ہے، اور اسی طرح سے مختلف دوسرے گناہ، کہ ان میں سے سب سے بڑا گناہ جو وہ سب کے سامنے بھی کرتا تھا وہ شراب نوشی ہے. یہاں تک کہ اس نے جب اہل حرم دربار میں داخل ہوئے ہیں اس وقت ان کے سامنے دربار سجا ہوا ہے، پوری اس وقت کے جو قریبی ممالک تھے وہاں کے سفراء موجود ہیں، اس دربار میں بلائے گئے ہیں، ان سب کے سامنے جو ہے وہ شراب نوشی کی اور اپنے جرم میں مزید اضافہ اس وقت کیا جب اس شراب میں سے جو آخر میں اس جام کے پیالے کے بچ جاتا تھا وہ امام کے سر پہ ڈالتا تھا. بس دیکھیں یہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ بیعت کریں. بہت سے لوگوں نے بیعت کی اور اس کے بعد مکتب تشیع اور دیگر مکاتب کا جو ایک فرق ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نحن مع من غلب، ہم اس حاکم کا ساتھ دیں گے جو غلبہ پیدا کرے، کسی بھی طریقے سے غلبہ پیدا کرے. وہ ان کے لیے امیر المومنین ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ کیسے فاسق و فاجر انسان آ جائے جو دین کی احکام کی مخالفت کرتا ہو، قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہو، اس کے باوجود اس کی اطاعت واجب ہے. اور اس سلسلے میں بہت ساری جو ہے وہ روایات بھی بنائی گئی ہیں. بس ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ کسی کے خواب میں رسول گرامی تشریف لائے اور اس نے ان سے آپ سے سوال کیا کہ اگر اس طرح کا حاکم آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر سوال کیا، پھر پھیر لیا، پھر اس نے تیسرا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو سنو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو. یہ اس طرح کی روایات بنائی ہیں تاکہ جسٹیفائی کیا جا سکے ان جیسے حکمرانوں کو. اب یہ کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی، رسول گرامی کی رحلت کے بعد کیا مسائل پیش آئے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت ابھی نہیں ہے. بہرحال امام نے فرمایا کہ یہ شارب الخمر ہے، معلن بالفسق ہے، قاتل النفس المحترمہ، قاتل ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بنو امیہ کے دور میں یزید جن کا نمائندہ ہے، یزید کے بعد، یزید سے پہلے تاریخ میں کتنے قتل کیے گئے. بصر ابن عطاد شام کا کمانڈر ہے،
اس نے اس کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ وہ شام سے اپنا سفر شروع کرے، ہر اس علاقے میں جہاں امیر المومنین کے ماننے والے موجود ہیں انہیں قتل کرے۔ لہذا مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اس سفر میں 90,000 افراد کو قتل کیا، حتیٰ جس پر شبہ تھا کہ یہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے، یہاں تک کہ اسی سفر کے بعد وہ دور آ گیا کہ لوگوں نے علی نام رکھنا چھوڑ دیا۔ اتنا قتل کیا گیا، دیواروں میں یہ وہی دور ہے جس میں دیواروں میں چنا گیا، ہاتھ اور پیر کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی۔ لہذا امام اگر فرماتے ہیں قاتل ہے تو یہ کوئی مبالغہ والی بات نہیں ہے، امام کے کلام میں مبالغہ نہیں ہے، حقیقت کو بیان کیا ہے۔ قاتل النفس المحترم، اب ایک ایسا شخص کیسے حاکم اسلامی بنے گا؟ حکومت اسلامی کون چلا سکتا ہے؟ جو عادل ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہو۔ اگر وہ خود عمل نہیں کرے گا تو وہ کیسے عمل کرائے گا؟ آج آپ دیکھیں کہ مثلا ہم ولی فقیہ اور ولایت فقیہ کے قائل ہیں۔ اگر ولی فقیہ خود مشکلات میں گرفتار ہو جائے، اس کا عقیدہ فرض کرے صحیح نہ رہے، اس کا عمل صحیح نہ رہے، تو وہ معاشرے میں صحیح اسلام کو نافذ کر سکے گا؟ اور اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا صحیح اسلام کسی ماہر عقیدہ و فقہ کے بغیر معاشرے میں نافذ ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کی ضرورت فطرتاً ہے۔ انسان بداہتاً کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اسلامی معاشرہ تو جو اسلامی قوانین کا ماہر ہے اسے حاکم ہونا چاہیے، اسے ناظر ہونا چاہیے۔ لہذا خداوند عالم نے بھی ائمہ علیہ السلام کو معصوم قرار دیا ہے تاکہ وہ انسانیت کی معصومانہ قیادت کرے، جو عمل بھی، جو حکم بھی، جو عقیدہ بھی رائج کرے معاشرے میں، اس میں کہیں پر بھی کوئی لغزش، خطا، غلطی نہ ہو، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ بس یہ ہماری صفات ہیں، یہ ان کی۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کس کو بیعت کرنا چاہیے۔ امام سے مطالبہ کیا گیا بیعت کریں، پھر امام نے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے، یہاں پہ تو اس وقت ولید ابن عتبہ ہے اور مروان ابن حکم، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، یا میں ہوں۔ اس سے مطالبہ کیا گیا، اس وقت بیعت کا فائدہ کیا؟ لہذا گفتگو آپ نے آگے بڑھائی، فرمایا کہ نصبح و تصبح، مثلی لا یبایع مثلا، میری یہ صفات ہیں، اس کی یہ صفات ہے، مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ جو بھی میری صفات کا حامل ہے قیامت تک وہ کبھی بھی ان صفات کے حامل لوگوں کی بیعت نہیں کرے گا، یہ ایک فیصلہ ہے۔ لہذا آپ نے مثل کا لفظ استعمال کیا۔ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ انا حسین ابن علی لا ابایع یزید، میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، ایک فارمولہ دیا قیامت تک کے لیے، مثلی، مجھ جیسا، جو بھی مجھ جیسا ہوگا میرے راستے پر ہوگا، میری صفات رکھتا ہو، وہ کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لہذا آپ دیکھیں آج کے دور میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی مثال اگر میں دوں، آپ دیکھیں، یا رہبر عزیز کی مثال دوں، پوری دنیا جو ہے وہ ان
ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کے مخالف ہے، ان کے رشوت دوانی ان کے لیے کرتی ہے، جنگیں ان پر مسلط کی گئی، ہر طرح کی جو ہے وہ سازشیں کی گئی، اقتصادی، جنگی، سیاسی، ٹیررسٹ اٹیک کیے گئے، جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اس کے باوجود تسلیم نہیں ہوئے۔ یہ کیا؟ یہ حسینی صفات ہے کہ باطل کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے، شہید ہو جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں۔ شروع میں شہادت لوگوں کو خوف میں مبتلا کرتی تھی، اب کیا ہے؟ اتنے خدا کی راہ میں شہید دیے ہیں، اب شہادت جو ہے وہ فخر ہے، افتخار ہے۔ اب جہاں شہید ہوتا ہے اس کو تعزیت پیش کرنے کی بجائے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی ایک ایسا شخص آ گیا جو شفاعت کرے گا روز قیامت۔ جو تصورات ہیں وہ بدل دیے۔ امام حسین السلام اس بات کی بنیاد ہے، ان تمام تصورات۔ آج بھی آپ دیکھیں جی، جو ایسے علماء ہیں وہ حسینی صفت ہیں، ان کے وجود میں حسینی خون بھی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ سب حسینی ہے۔ جو آج میدان میں کھڑے ہیں، پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کوئی کسی قسم کا خوف ان کے وجود میں نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ صبح انہیں تو صبح دیکھیں گے، یہ کیا کیا جائے گا، رات کے وقت کا بیع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام نے اس نقطے پر جو آپ کی گفتگو پہنچی ہے، مروان نے کیا کہا اور آپ نے کیا جواب دیا، اسے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہماری گفتگو کا ٹائم جو ہے مختصر ہے، وہ ختم ہو گیا۔ ماہ محرم جب آتا ہے تو غم کی ایک لہر لے کے آتا ہے۔ ماہ محرم میں صبح وہی صبح ہے جو عام دنوں میں ہوتی ہے، دن وہی دن ہے، سورج وہی نکلتا ہے، لیکن اس وقت میں غم کیوں ہے؟ اب دیکھیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے، مومنین کے دل امام حسین کے غم میں تڑپنے لگے۔ یہی دل ہے جو ایک گھنٹہ پہلے جب چاند نہیں ہوا تو اس کیفیت میں نہیں آتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام جو کہ اس کائنات کا امام ہے، جو اس سورج اور چاند کا اور اس زمانے کا امام ہے، یہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں تاثیر کرتا ہے، اس کا غم بھی ہر ذرے میں پایا جاتا ہے۔ کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ جو اس کی غم کی تاثیر سے جدا ہو۔ لہذا زمان و مکان جو ہے وہ گریہ کرنے لگتے ہیں اور انسانوں کے دل پر اثر کرنے لگتے ہیں، جن کے دل میں ذرا سی گنجائش ہے۔ امام کے صحابیوں میں سے اور آپ کے اہل بیت میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہم کریں گے۔ آج ایک صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ صحابی، اس کا نام ہے ساعدی۔ یہ ساعدی ان افراد میں سے ہے جس نے امام نے جب عصر عاشور نماز ادا کی ہے تو یہ اس شخص ہے جس نے آپ کا دفاع کیا ہے۔ جب تیروں کی بارش ہوئی ہے تو دو افراد تھے جنہوں نے آپ کا دفاع کیا، ان میں سے ایک ساعدی ہے۔ آپ دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے یقین کے ساتھ، معرفت کے ساتھ دفاع کیا۔ تیر آتے رہے، جب وہ تیر اپنی ڈھال سے نہ روک سکا تو مورخ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے اپنے بدن سے تیروں کو روکا، امام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اتنے تیر پیوستہ ہوئے کہ اس کے بدن میں کوئی مقام باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ ادھر امام کی نماز ختم ہوئی
ادھر وہ زمین پر گرا، امام اس کے سرانے تشریف لائے، سنیں کہ کیا اس نے کلام کیا. اس نے یہ کلام کیا، آپ یہ گواہی دیجئے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. امام نے فرمایا ہاں تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تم ہم سے پہلے جنت میں جانے والے. خدا اللہ اس خلیل سے بات قبول فرمائے. خدا اللہ تمام مومنین کی جان والا کی حفاظت فرمائے. زمانے کی فتنوں میں تمام مومنین کو استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. راہ حق پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا اللہ تمام علماء کرام حضرات رسول اللہ تمام نے عمر عطا فرمائے. امریکہ اسرائیل تکفیری کی تمام سازشوں کا کام فرمائے. اہل خانہ کی تمام عائلات کو پورا فرمائے. تمام کی ضرور ناجی فرمائے.